السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم پڑھیں گے فرشتوں پر ایمان لانے کے بعد۔ ملائکہ یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے دنیا کے انتظام میں کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، ان کی کوئی خاص شکل یا صورت نہیں ہوتی، ضرورت کے مطابق وہ الگ الگ شکل یا صورت میں آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ وہ جو چاہے شکل بنا سکتے ہیں۔ فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت، نہ وہ کھاتے پیتے ہیں نہ سوتے ہیں، وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت اس کی عبادت، حمد اور تسبیح کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو کام انہیں دیتا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ فرشتے گنتی میں بے شمار ہیں۔ چار مشہور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بعد عرش کو تھامے ہوئے فرشتوں کا مرتبہ ہے۔ پھر عرش مولا کا طواف کرنے والے فرشتوں کا مرتبہ ہے۔ ان کے بعد ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کا مرتبہ ہے۔ کچھ فرشتوں کو اللہ نے پہاڑوں اور دریاؤں پر مقرر کیا ہے۔ کچھ فرشتوں ہوا چلانے، بادل چلانے اور پانی برسانے کا کام کرتے ہیں۔ بعض فرشتے جنت پر اور بعض فرشتے دوزخ پر رہتے ہیں۔ عذاب دینے والے فرشتے اور رحمت کے فرشتے بھی الگ الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے کو مقرر کر دیا ہے جو پوری زندگی اس کے ساتھ رہتے ہیں اور انسان کے اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں۔ ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ہر انسان کے مرنے کے بعد قبر میں یا مردہ جس حالت میں ہو، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں۔ ان کا نام منکر نکیر ہے۔ ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ یہ دو فرشتے ڈراؤنی شکل میں کے ہوتے ہیں اور مردوں سے 3 سوال کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روز قبر کی زیارت کے لیے روزانہ دن میں 70,000 اور رات میں 70,000 فرشتے آتے ہیں، اور ایک بار جو 70,000 فرشتے کی ٹول آتی ہے ان کو پھر قیامت تک زیارت کا موقع نہیں ملتا۔ ایک فرشتے کا کام یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھتا ہے تو وہ اس درود اور سلام کو پڑھنے والے کے نام اور باپ کے نام کے ساتھ سونے گولڈ کی تختی پر چاندی سے لکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ جن ایک قسم کی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کی ہے۔ یہ کھاتے پیتے جیتے مرتے بھی ہیں۔ ان میں مرد اور عورت، نیک اور برے، کافر اور مسلمان جن بھی ہوتے ہیں۔ جنوں کی عمر بہت بڑی ہوتی ہے، جنوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ جو شکل چاہے بنا سکتے ہیں۔ ان میں سے کسی کے پر بھی ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ کچھ جن سانپوں، سنیک اور کتوں، ڈاگ کی شکل میں پھرتے ہیں اور کچھ انسانوں کی طرح رہتے ہیں۔
کافر، گنہگار اور نافرمان جنوں کو شیطان کہتے ہیں، جو بندوں کے بہکانے کے کام کرتے ہیں۔ تمام شیطانوں کا سردار ابلیس ہے، جو پہلے نیک تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا اور آدم علیہ السلام کو غرور میں اقرار آ کر سجدہ نہیں کیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور مردود کہا۔ شیطان ابلیس انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کے بہکانے میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی آسمانی کتابیں اور صحیفے اپنے نبیوں اور رسولوں پر نازل فرمائی ہے تاکہ وہ اپنی امتوں کو دین کی باتیں سکھائے۔ آسمانی کتابوں اور صفتوں کی صحیح گنتی اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تمام چھوٹی اور بڑی کتابیں کی گنتی 104 ہے، 104 بیان کی جاتی ہے کہ لیکن بغیر گنتی سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ 4 مشہور کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہے۔ ان 4 کتابوں اور دوسری بڑی کتابوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں، ان کو صحیفے کہتے ہیں۔ کچھ صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر اتارے گئے اور کچھ آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام پر، کچھ صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، کچھ حضرت ادریس علیہ السلام پر اور کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اتارے گئے ہیں۔ قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں اور صحیفے میں افضل ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ویسے ہی قرآن مجید بھی آخری کتاب ہے اور یہ عربی زبان میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن مجید کے سوا تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، لوگوں نے ان میں تبدیلی کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیا ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، اسی لیے قرآن مجید میں ایک حرف یا لفظ کی کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کوئی اپنی مرضی سے کسی حکم کو بدل سکتا ہے۔ قرآن مجید کا حکم قیامت تک چلنے والا ہے۔ پورا قرآن مجید قریب 23 سال میں نازل ہوا۔ 13 سال مکہ، 13 سال مکہ اور 10 سال مدینہ، 10 years مدینہ میں۔ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہے انہیں مکی صورتیں کہتے ہیں، اور جو صورتیں مدینے میں نازل ہوئی ہے ان کو مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے جملہ 30 پارے ہیں اور 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 86 صورتیں مکی ہے اور 28 مدنی ہے۔ قرآن میں رکوع کی گنتی 558 ہے، 14 سجدہ تلاوت ہے اور 6666 آیت ہے۔ قرآن کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا سورہ سورۃ الفاتحہ ہے جو قرآن کو کھولتا ہے۔ سب سے بڑا سورہ سورۃ البقرہ ہے اور سب سے چھوٹا سورہ سورۃ الکوثر ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھنا سیکھے اور روزانہ اس کی تلاوت کرے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت بہترین عبادت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سینے میں کچھ قرآن نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کا بہت ثواب ہے،
جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملے گی. اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو الف پر 10 نیکی، لام پر 10 نیکی اور میم پر 10 نیکی. قرآن شریف کی تلاوت کرتے وقت آداب کا خاص خیال رکھنا چاہیے. قرآن پڑھنے کے لیے سب سے پہلے وضو کرنا چاہیے. اس کے بعد پاک جگہ بیٹھ کر قبلے کی طرف چہرہ کر کے قرآن شریف پڑھنا چاہیے. قرآن شریف کو اونچی جگہ رکھ کر سر جھکا کر اچھی آواز سے رک رک کر پڑھنا چاہیے. تلاوت قرآن سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے. تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں. اب آگے کی انشاءاللہ تعالی رسول پر ایمان لانا اور آگے کی چند کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی کل کی ویڈیو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.